انتہائی سادہ آسان لفظوں میں یہ جو ہمارے صوفیاء کے کلام ہیں، شطحیات ہیں، ان کے اقوال ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ ان صوفیاء کے اقوال پر وہ بحث کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا جو کلام ہوتا ہے یہ بیان کے لیے نہیں، شطحیات جو ہوتی ہیں یہ بیان کے لیے نہیں، یہ تو لپیٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو لپیٹنا چاہیے، اس کے اندر تعویل کر کے اچھی بات نکال کے اس کو لپیٹ دینا چاہیے، کیونکہ سننے والا اس مقام پر نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ کیفیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان بزرگوں کے اقوال کو، افعال کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے ان سے اس بات کو لپیٹ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ پھر خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر دیتا ہوں، جو انہوں نے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی ہے کہ مجدد کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے۔ صوفیاء اور یہ لوگ سالک جو لوگ ہوتے ہیں یہ عروج کرتے ہیں، اپنی کیفیات بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو مقام مجدد کا ہے وہ صرف مجدد کا مقام ہے، اور پھر مجدد بھی کیسا؟ صرف مجدد نہیں، مجدد الف ثانی۔ حضرت ادریس جو سالک ہیں انہوں نے حضرت امام ربانی کو مکتوب لکھا، خط لکھا۔ خط کے اندر کیا لکھا کہ میری یہ کیفیت ہے، میری یہ حالت ہے کہ میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر اللہ ہی اللہ ہے، ذات ہی ذات ہے، جدھر دیکھتا ہوں، آگے پیچھے اوپر نیچے، جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر، حتیٰ کہ ساری کائنات کو فنا پاتا ہوں، ساری مخلوق کو فنا پاتا ہوں، جب اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ذات کو بھی نہیں پاتا۔ یہ بات کر کے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے آگے صوفیاء کا کوئی مقام نہیں۔ یہ بات خود ہی بیان کر کے، اپنی کیفیت بیان کر کے، اور پھر کیفیت بھی حضرت امام ربانی کے سامنے، حضرت مجدد الف ثانی کے سامنے بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے آگے کیفیت کوئی نہیں، اس سے آگے مقام کوئی نہیں۔ وہاں جا کر سارے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، گویا راہ سلوک کی یہ آخری حد ہے، اور صوفیاء نے اسی پر کلام کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے محترم، اے میرے مکرم، تو نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ مجھے ہر طرف وہی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ انسانیت بھی نظر نہیں آتی، بندے بھی نظر نہیں آتے، اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی، یہ تو جو قلب، لطیفہ قلب جو طے ہوتا ہے یہ اس کی چوتھائی کیفیت کا فیض ہے۔ ابھی تیرا لطیفہ قلب وہ 3 حصے باقی ہے طے ہونے میں، جب تو ان 3 حصوں کو طے کرے گا پھر اس سے آگے جائے گا، اس سے آگے جائے گا۔ تو صوفیاء اپنے اپنے احوال کے مطابق، اپنی کیفیات کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، جو جس کا مرتبہ ہوتا ہے وہ اپنے مرتبے کے مطابق بات کرتا ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابدیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ بھی اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں، اور بندوں کی اپنی اپنی کیفیت، اپنی اپنی ریاضت ہوتی ہے، اپنا اپنا مجاہدہ ہوتا ہے، اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے مطابق وہ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مرتبہ، بڑا مرتبہ اور مقام ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں نے عروج کیا، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جب میں نے عروج کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف، کیونکہ معراج ہے نا، نبی پاک کو بھی معراج اور نبی پاک کے غلاموں کو بھی معراج ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں جب میں نے عروج کیا، عروج کرتا 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 بہت آگے گیا، تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو جس شاہراہ پر میں سفر کر رہا تھا وہ مرکزی شاہراہ جس پر میں یہ سفر کر رہا تھا، عروج کر رہا تھا، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور پیچھے میں نے ایک چھوٹی سی کٹیا دیکھی، چھوٹی سی کٹیا مکان دیکھا۔ تو میں نے تأمل کیا، غور کیا کہ اس شاہراہ پر یہ مقام کس کا ہے جو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی، احمد سرہندی جس مقام کو تم دیکھ رہے ہو یہ محی الدین ابن عربی کا مقام ہے، یہ محی الدین ابن عربی کا مقام ہے۔ تو جب انسان محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے تو پھر مقاموں کو پاتا ہے۔ تو جب اولیاء اللہ رب العزت کے حسن کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، ابدیت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قدرت، اس کی قوت اپنے بندوں کے اندر شامل ہوتی ہے، اس کی قدرت اپنے بندوں کے اندر شامل ہوتی ہے، اور اس کی قدرت کا ظہور اللہ رب العزت کے بندوں سے ہوتا ہے۔